بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ویورز، مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا ہے کہ آپ مارشل آرٹ کے ساتھ خوراک کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا خوراک کرنی چاہیے اچھی صحت کے لیے۔ تو آج میں اس پہ بات کروں گا۔ اچھی صحت کے لیے اور فٹ رہنے کے لیے 5 چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ آپ ہمیشہ فٹ رہیں گے اور بیماری سے دور رہیں گے۔ اکثر بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کے کوئی وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں ہمیں داخل ہوتی ہیں، تو ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے نیند کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ زندگی کا خاص حصہ ہے نیند۔ دن کی اور رات کی نیند میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کے لیے بنایا ہے، تو رات کو ہمیں نیند پوری کرنی چاہیے۔ رات کو وقت پہ سونا چاہیے، عشاء کے فوراً بعد ہمیں سونا چاہیے اور صبح سویرے جاگنا چاہیے۔ اگر ہم دن کو رات کے بجائے بعض لوگ دن کو سوتے ہیں تو یہ ہے بیماریوں کا ذریعہ اور کمزوری اور بڑھاپے کی طرف یہ بات لے کے جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی نیند کو رات میں ہم اپنی نیند کو پوری کریں۔ دوسری بات جو وہ ہے کھانا، روز کی جو ہے خوراک ہماری۔ جب آپ رات کو وقت پہ سوئیں گے، صبح سویرے جاگیں گے، تو آپ کے کھانے پینے کی جو ٹائم ٹیبل ہے وہ آٹومیٹک درست ہو جائے گا، کیونکہ نیند کے ساتھ ہم اگر دن کو دیر سے جاگیں گے تو ظاہر بات ہے ہمارے کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل بھی خراب ہوگا۔ تو اس کے ساتھ یہ کھانا پینا جو ہے یہ ٹائم پہ، صبح سویرے ناشتہ، دوپہر کو وقت پہ کھانا، رات کو وقت پہ کھانا، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ جو اپنے وقت سے کھانا آگے پیچھے لے کے جائیں گے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ تو تیسری بات جو ہے وہ ہے پیشاب۔ اگر پیشاب کا جو ٹائم ہے، مقررہ ٹائم، اگر آپ اس کو اپنے مقررہ ٹائم پہ نہیں کریں گے، آپ کی کوئی مصروفیت ہے، دکان، کوئی کاروبار یا کسی جگہ پہ آپ کسی آفس میں مصروف ہیں اور آپ کا وہ پیشاب کا ٹائم آ گیا ہے، تو آپ اس کو، بعض لوگ ادھر روک لیتے ہیں اسے کہ ابھی مصروفیت ہے، بعد میں کر لوں گا، تو وہ واپس ہو جاتا ہے اور قبض کی شکل اختیار کرتا ہے، تو وہ بھی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصانی چیز ہے۔ معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور صحت پہ کافی اثر پڑتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیشاب کا جو ٹائم ہے اس سے بھی آپ برابر رکھیں، آپ اپنے وقت پہ پیشاب کریں۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہے ٹینشن۔ آپ پہ اگر انسان پہ ہر قسم کی پریشانیاں، ٹینشن آتی رہتی ہیں، اگر آپ اس ٹینشن کو آپ اپنے اوپر حاوی کریں گے تو وہ بھی آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، آپ کو کمزوری کی طرف لے کے جائے گی، آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کے جائے گی۔ تو آپ کے اوپر اگر پہاڑ جیسی پریشانی بھی آئے تو آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ تو ٹینشن کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا۔ اور 5ویں جو خاص بات ہے وہ ہے پریکٹس، روزمرہ کی ورزش۔ کوئی بھی ورزش کرتے ہیں، کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں، کرکٹ، ہاکی، جو بھی آپ
روزمرہ کی پریکٹس چاہے مارشل آرٹ کے ہیں، باکسنگ کے ہیں، آپ نے یہ پریکٹس کا جو خاص کر کے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ روزمرہ کی پریکٹس اور جو آپ کی خوراک ہے اس کو آپ نے اس کو برابر نہیں رکھنا. آپ نے اپنی خوراک کا پلہ بھاری رکھنا ہے. اگر خوراک آپ کی کم ہے اور آپ کی پریکٹس بہت زیادہ ہے تو آپ کمزوری کی طرف آپ کو لے کے جائے گی، وہ آپ کو الٹا کمزور کرے گی. اگر آپ پریکٹس زیادہ کرتے ہیں تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے، صحیح اصول ہے، آپ نے 70% آپ نے اپنی خوراک رکھنی. روزمرہ کی جو خوراک کے مطابق میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ 70% آپ کی خوراک ہو اور 30% آپ کی پریکٹس ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کی پریکٹس زیادہ ہو، 70% ہو، 50% بھی نہ ہو، دونوں کے لیول برابر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کی جو روزمرہ کی پریکٹس ہے وہ 30% ہو اور آپ کی خوراک 70% ہو، تاکہ آپ کی پریکٹس آپ کی خوراک پہ حاوی نہ ہو. تو یہ ہیں 5 باتیں، اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر آپ ابھی خوراک کی بات کرتا ہوں تو یہ میں نے اس لیے بتائے ہیں، اگر آپ سونا بھی کھائیں اور آپ کی یہ روٹین ٹھیک نہ ہو تو آپ پہ اثر نہیں کرے گی، الٹا آپ نے بیمار ہی ہونا ہے، لاغر ہونا ہے، آپ نہ پریکٹس کر سکیں گے، ذہنی ٹینشن بھی ہوگی. اور اگر اس اصول پہ چلیں گے، آپ اگر سوکھی روٹی بھی پانی میں ڈبو کے کھائیں گے، جو گھر میں دال ساگ پکی جو بھی کھائیں اپنی روٹین کے مطابق، تو یہ آپ کے لیے جتنی بھی طاقتور چیزیں ہیں سب سے بہتر آپ کے لیے یہی آپ کے گھر کی جو دال ساگ ہے، جو آپ اپنی جیب کے مطابق آپ کھاتے ہیں. تو یہ انہی 5 باتوں کا آپ خاص خیال رکھیں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.